اس دوران سلطان علاؤدین خلجی نے حصار کا دائرہ مزید تنگ کر دیا۔ پہلے وہ دریائے گمبیری اور برج کے درمیان خیمہ زن ہوا تھا، پھر اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سلطان اپنے بہترین فوجی دستوں کے ساتھ چتوڑ نام کی ایک چھوٹی سی پہاڑی تک پہنچ گیا۔ یہ پہاڑی قلعے کے عین سامنے واقع تھی۔ سلطان نے اس ناہموار جگہ کو دیکھا، پھر ایک نظر قلعے پر کی اور نیا حکم جاری کر دیا، اس کی ساری ناہمواریاں دور کر کے ہمارا تخت یہاں پر بچھا دو۔ علاؤدین نے اپنے سپہ سالاروں خواجہ حاجی، ملک نصرت خان، تاج الدین عراقی اور ملک ظفر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے لشکر کے بیشتر سپاہی اس پہاڑی کو کاٹنے میں مصروف ہو گئے۔ جس قدر آڑے ترچے پتھر تھے انہیں تراش کر پہاڑی کی سطح ہموار کر دی گئی۔ اس مشکل کام کے بعد سلطان نے اپنے سپہ سالاروں کو پرچم شاہی لانے کا حکم دیا۔ خواجہ حاجی جھنڈا لے کر آیا تو سلطان نے دوسرا حکم دیا کہ پرچم خسرو کے حوالے کیا جائے۔ خواجہ نے شاہی حکم کی تعمیل کی۔ امیر خسرو نے آگے بڑھ کر پرچم اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور علاؤدین خلجی کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ خسرو، یہ پرچم تم ہمیں پیش کرو۔ علاؤدین نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، ہم یہی سمجھیں گے کہ اس پرچم کو حضرت شیخ نظام الدین کی دست بوسی کا شرف حاصل ہے۔ یہ کہتے کہتے سلطان کی آنکھوں میں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے ایک عقیدت خاص کا رنگ ابھر آیا تھا۔ حضرت امیر خسرو جھنڈا لے کر آگے بڑھے اور علاؤدین خلجی کو پیش کر دیا۔ سلطان کچھ دیر تک پرچم کو بغور دیکھتا رہا، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے ایک مضبوط لکڑی کے سہارے باندھ دیا۔ اس کے بعد کئی لکڑیاں جوڑ دی گئیں اور جھنڈا بلند کر دیا گیا۔ یہ پرچم چتوڑ پہاڑی کے سب سے بلند حصے پر نصب کیا گیا تھا۔ جب تیز ہوا میں شاہی پرچم لہرایا تو سلطان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے باری باری اپنے تمام سپہ سالاروں کی طرف دیکھا اور پھر حضرت امیر خسرو سے مخاطب ہوا۔ خسرو، تم ہمارے پرچم کی آب بتاب دیکھ رہے ہو؟ علاؤدین کا لہجہ پرجوش تھا۔ صرف خادم ہی نہیں، چشم فلک بھی اس پرچم جلال کی نگران ہے۔ امیر خسرو نے تعریفی انداز میں کہا، دیکھو خسرو، اس کا رخ قلعے کی جانب ہے۔ سلطان نے پرچم کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہوائیں اسے اڑا لے جانے کے لیے بے چین ہیں کہ راجپوتوں کے دلوں میں پیوست ہو جائے اور پھر ان کے سر سجدہ کرنے کے لیے زمین پر جھک جائیں۔ احساس فخر و غرور سے علاؤدین خلجی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حضرت شیخ نے کیا فرمایا تھا خسرو؟ ایک بار پھر ہم تمہاری زبان سے وہی الفاظ سننا چاہتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو سلطان کی بےتابی کا مفہوم سمجھ رہے تھے، اس لیے آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے بابرکت الفاظ کو ذہن میں تازہ کرنے لگے۔ علاؤدین پر ایک اضطراب سا طاری تھا۔ امیر خسرو ابھی جواب دینے بھی نہیں پائے تھے کہ سلطان خود ہی بول اٹھا۔ حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ ہمارے اقبال کی روشنی کے سامنے اقتدار کے سارے سورج گہنا ہو جائیں گے، ہمارے گھوڑے کے سم پتھروں کے سینوں میں شگاف ڈال دیں گے اور ہماری شمشیر کسی دشمن کے کاندھے پر اس کا سر باقی نہیں رہنے دے گی۔ کیوں خسرو؟ یہی تھے نا وہ الفاظ۔ حضرت امیر خسرو نے خاموشی اختیار کر لی اور احتراماً سر جھکا دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے علاؤدین خلجی کو فتح کی بشارت دی تھی، مگر آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ بہت مختصر تھے۔ علاؤدین نے اپنی خواہش اقتدار کے مطابق ان الفاظ کی نئی تشریح کی تھی اور اپنے جذبے بے اختیار کو تسکین دینے کے لیے ایک بزرگ کے کلمات کو نیا رنگ دے دیا تھا۔ امیر خسرو نے یہی مناسب سمجھا کہ سکوت اختیار کریں، اس لیے چپ چاپ اس شخص کی گفتگو سنتے رہے جو تسخیر و فتح کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ راجستھان کی ہوائیں چلتی رہیں اور پرچم شاہی لہراتا رہا۔ علاؤدین خلجی کے اس پرچم پر 3 کلمات تحریر تھے: خدا کا سایہ، وقت کا سورج، محافظ عالم۔ راجہ رتن سنگھ کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ اس نے سابق سپہ سالار لچھمن سنگھ اور موجودہ سینا پتی کو ایک مجلس خاص میں طلب کیا۔ ہری سنگھ نے اپنے حکمراں کو اشاروں میں یہ بات سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ مہارانی پدمنی کو اس مجلس مشاورت سے دور رکھے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ رانی پدمنی اس انداز دلربائی اور بے نیازی کے ساتھ داخل ہوئی جیسے ریاست کی سرحدیں بیرونی حملے کے خطرات سے بالکل محفوظ ہیں اور چتوڑ کے در و دیوار سکون و عافیت کی گہری نیند سو رہے ہیں۔ رانی پدمنی داخل ہوئی تو راجہ رتن سنگھ احتراماً کھڑا ہوا۔ ہری سنگھ جیسے غیرت مند سپاہی کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی، مگر اسے بھی جبراً کھڑا ہو جانا پڑا۔ رانی پدمنی راجہ رتن سنگھ کے دائیں جانب بیٹھ گئی اور پھر اس نے تمام راجپوت سرداروں پر ایک اچھڑتی ہوئی نظر ڈالی۔ کچھ دیر بعد کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ہری سنگھ نے پوری تفصیلات کے ساتھ محاذ جنگ کی صورتحال بیان کی۔
پھر تم کیا چاہتے ہو ہری سنگھ؟ راجپوت سمراٹ نے اپنے سپہ سالار سے پوچھا۔ اب جنگ کا فطری تقاضا یہی ہے کہ ہمارے کچھ فوجی دستے قلعے سے نکل کر اس طرح مزاحمت کریں کہ سلطان کے لشکر پر چتوڑ کی ہیبت قائم ہو جائے۔ ہری سنگھ نے اپنا منصوبہ پیش کرتے ہوئے کہا، اور لچھمن سنگھ تم کیا کہتے ہو؟ راجہ رتن سنگھ نے چتوڑ کے بوڑھے سیناپتی سے مشورہ طلب کیا۔ میں ہری سنگھ کی تجویز سے متفق ہوں۔ بڑھاپے نے لچھمن سنگھ کے جسم میں ہلکا سا ریشہ پیدا کر دیا تھا، مگر اس کی آواز میں وہی جوانوں جیسی گرج تھی۔ مضبوط دفاع کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ عمل ہماری غیرت مندانہ زندگی اور بیدار حوصلوں کا ثبوت فراہم کرے گا۔ راجہ رتن سنگھ نے براہ راست جواب دینے کے بجائے رانی پدمنی کی طرف دیکھا۔ ہم چتوڑ کی آبرو کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کریں گے۔ رانی پدمنی نے شاید پہلی بار سیاسی زبان استعمال کی تھی۔ اہل دربار اپنی ملکہ کی سوچ پر مطمئن نظر آنے لگے۔ سپہ سالار ہری سنگھ بھی پدمنی کے مثبت انداز فکر پر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ تو پھر سمراٹ اپنے ماہر تیر اندازوں کو حکم دے کے ابھی ہری سنگھ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ رانی پدمنی نے درمیان میں مداخلت کی۔ ابھی ہمیں نئی منصوبہ بندی کے لیے 3-4 دن کی مہلت درکار ہوگی۔ ہماری آنکھیں آسمان کی جانب لگی ہیں اور ہم دیوتاؤں کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیوتاؤں کی مدد؟ آسمان؟ ہری سنگھ نے حیران ہو کر کہا، کیا تم آکاش کے نیچے نہیں رہتے؟ اور کیا تم دیوتاؤں کی شکتی کے منکر ہو؟ رانی پدمنی نے ہری سنگھ سے ایک عجیب سا سوال کیا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ سارا چتوڑ جانتا ہے کہ میں دیوتاؤں سے کتنی عقیدت رکھتا ہوں۔ ہری سنگھ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، آخر مہارانی میرے دھرم کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ تم اپنے بازوں کی قوت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہو۔ رانی پدمنی کا دل ہری سنگھ کی طرف سے ابھی تک صاف نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس نازک وقت میں بھی اپنی لائق سپہ سالار کی شخصیت کو طنز کا ہدف بنانے سے باز نہیں آئی تھی۔ ہری سنگھ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ یہ کسی کے عقیدے کو پرکھنے کا موسم نہیں ہے۔ اس فضا میں جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیجیے۔ میں اول و آخر دیوتاؤں کا پجاری ہوں، لیکن انسانی عمل کی حقیقت سے آنکھیں بند کرنا میرا شیوا نہیں۔ ہم اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کی کوشش کریں اور دیوتاؤں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیں۔ آکاش اور دھرتی کو ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش نہ کریں، اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر تم دیوتاؤں کے کرم پر یقین رکھتے ہو تو کچھ دن انتظار کرو۔ رانی پدمنی نے کمرے کے وسط میں آویزاں 7 رنگ فانوس کو دیکھتے ہوئے کہا، آکاش سے دیوتاؤں کی فوج اترنے والی ہے۔ مہاراج رام دیو نے بتایا ہے کہ اس بار دیوتاؤں کی سینا پانی کی بوندوں کی شکل میں چتوڑ کی دھرتی پر اترے گی، اور پھر سلطان کے لشکر کو گمبھیری اور برچ کی لہریں کسی مگرمچھ کی طرح نگل جائیں گی۔ یہ کہہ کر رانی پدمنی نے اپنے فوجی مشیروں اور راجپوت سرداروں کو اس جاب کی تفصیلات سے آگاہ کیا جس میں رام دیو 7 معصوم لڑکیوں کو دریا کی بین چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں مہارانی، ہری سنگھ کی قوت برداشت جواب دے گئی، اور اس نے شدید پیچ و تاب کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کے بالوں کو جکڑ لیا۔ مہاراج رام دیو کو آخر چتوڑ سے کیا دشمنی ہے کہ وہ اپنی ہی زمین سے اس قدر خوفناک انتقام لے رہے ہیں؟ اگر لڑکیوں کی لاشوں سے گمبھیری کو پاٹ دیا جائے تب بھی کوئی سیلاب نہیں آئے گا۔ دیوتاؤں کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب ان لوگوں کی بہانہ سازیاں ہیں جو اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر بیٹھے ہیں اور پوری قوم کو غلط عقیدے کی دلدل میں اتار دینا چاہتے ہیں۔ اگر رام دیو کو اپنے منتروں کی سچائی پر اتنا ہی یقین ہے تو وہ خود دریا کی لہروں میں کیوں نہیں اتر جاتا؟ ہری سنگھ کا لہجہ گستاخانہ ہو گیا تھا۔ رانی پدمنی ہری سنگھ کی اس جارحانہ گفتگو پر اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتی تھی، مگر لچھمن سنگھ نے انتہائی ذہانت کا ثبوت دیا اور ہری سنگھ کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے بوڑھے سیناپتی نے ایک سرکش اور توہم پرست عورت کو مطمئن کرنے کے لیے کہا، رانی، ہری سنگھ ایک بے باک فوجی ہے، وہ مذہب کی گہرائیوں کو زیادہ نہیں سمجھتا۔ مہاراج رام دیو بڑے گیانی ہیں، دیوتا ان سے ہم کلام ہوتے ہیں اور آکاش کی خبریں دیتے ہیں۔ زمین پر رہنے والے ہم گناہگار کچھ دن اور انتظار کر لیں گے۔ لچھمن سنگھ راجپوتوں کو آپس کے اختلافات سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہری سنگھ کو تصادم کے مقام سے ہٹا کر دور لے گیا۔ راجپوت دوشیزاؤں کا 7 روزہ برت پورا ہو چکا تھا۔ مسلسل فاقہ کشی سے لڑکیاں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ جاب کے مکمل ہو جانے کے بعد رام دیو نے رانی پدمنی اور راجہ رتن سنگھ سے کہا کہ
وہ چند سپاہیوں کے ذریعے لڑکیوں کو دریا کے کنارے پہنچا دے اور پھر گمبھیری کی لہروں کے حوالے کر دیں۔ رام دیو نے ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ کوئی لڑکی غرق ہونے سے محفوظ نہ رہے، ورنہ ساری تپسیا رائے گاں جائے گی۔ رانی پدمنی اور رتن سنگھ بہت خوش تھے، مگر اچانک ان کے چہرے بجھتے ہوئے نظر آنے لگے۔ ہمارے جاسوسوں کے اطلاعات کے مطابق سلطان کا محاصرہ بہت سخت ہے، اس صورت میں دریائے گمبھیری تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ سمراٹ، یہ میری ذمہ داری نہیں، رام دیو نے بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنکھیں چڑھا کر کہا۔ رات کے اندھیرے میں آسانی سے دریا تک پہنچا جا سکتا ہے، اگر علاؤدین کے سپاہی درمیان میں حائل بھی ہو جائیں تو ان سے کہا جا سکتا ہے یہ لڑکیاں اپنی مذہبی رسم ادا کرنے کے لیے گمبھیری کے پانی میں غسل کرنا چاہتی ہیں، اور پھر وہ مزاحمت کریں تو خوشامد سے کام لیں، یہی راجنیتی ہے۔ رانی پدمنی اور رتن سنگھ کے چہروں پر اطمینان کا رنگ دوبارہ ابھر آیا۔ پھر وہ سیاہ رات طلوع ہوئی جس کے اندھیرے میں 7 جانوں کی چراغ بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ 14 سپاہی ان لڑکیوں کو لے کر راج محل سے باہر نکلے۔ ہر لڑکی کو 2 سپاہی اپنے مضبوط بازوں میں جکڑے ہوئے تھا، اور لاغر و نحیف دوشیزاؤں کو مردہ جانوروں کی طرح دریائے گمبھیری کی طرف کھینچ کر لے جا رہے تھے۔ سپاہیوں نے بڑے احتیاط سے راستہ طے کیا تھا، مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ گمبھیری کے کنارے کنارے سلطان کے بے شمار سپاہی پھیلے ہوئے ہیں اور مسلسل گردش میں ہیں۔ علاؤدین کے ایک فوجی دستے نے اس وقت رتن سنگھ کی سپاہیوں کو جا لیا جب وہ دریا کے قریب پہنچنے والے تھے۔ رام دیو کی ہدایت کے مطابق چتوڑ کی سپاہیوں نے مذہبی رسم کی ادائیگی کا بہانہ تراشا، مگر لڑکیوں کی گٹی کٹی چیخوں نے ان کے فریب کا پردہ چاک کر دیا۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، تمہیں تمہارے دیوتاؤں کا واسطہ ہمیں بچا لو کہ ہم نردوش ہیں، ہمیں جبراً دریا کی بینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ لڑکیوں نے اس طرح سلطان کی سپاہیوں سے فریاد کی کہ ان کی آوازیں ڈوبتی جا رہی تھی اور الفاظ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے جیسے کسی انسان پر نزع کا عالم طاری ہو۔ علاؤدین کے جانباز سپاہیوں نے جب رتن سنگھ کے فوجیوں سے باس پرس کی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ ہماری حدودی مملکت ہے اور ہم اپنی ہی زمین پر کسی دوسرے کو جواب دے نہیں۔ راجپوت سپاہیوں کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ وہ دن خواب ہو گئے جب یہ زمین تمہاری تھی۔ علاؤدین خلجی کے ایک سپاہی نے گرجدار آواز میں کہا، جس زمین کی تم بات کر رہے ہو اسے ہمارے سلطان بزور طاقت کبھی کے خرید چکے۔ اب تم اور تمہارا حکمران رتن سنگھ ہمارے غلام ہیں، اور غلاموں کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ آقاؤں کی مرضی کے بغیر جنبش بھی کر سکیں۔ آخر راجپوت خون تھا۔ شاہی سپاہیوں کے گرم الفاظ سن کر اس طرح کھول اٹھا کہ دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں، اور پھر رتن سنگھ کی سپاہیوں کی تلواریں بے نیام ہو گئی۔ کچھ دیر تک دریائے گمبھیری کے کنارے ایک خونریز معرکہ جاری رہا، یہاں تک کہ سلطان کے فوجیوں نے اپنے دشمنوں کے جسموں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ 10 راجپوت مارے گئے اور 4 شدید زخمی حالت میں قیدی بنا لیے گئے۔ اس تصادم میں سلطان کے 3 سپاہی بھی کام آئے۔ سلطان کے سامنے ان 7 راجپوت دوشیزاؤں کو پیش کیا گیا۔ لڑکیوں کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ فوری طور پر شاہی طبیب کو بلایا گیا۔ پھر کہیں جا کر صبح تک وہ لڑکیاں اس قابل ہو سکیں کہ علاؤدین کی کسی بات کا جواب دے سکیں۔ جب لڑکیوں نے آہ وزاری کے ساتھ اپنی روداد غم سنائی تو سلطان کے جسم و جان جل اٹھے۔ تمہارے دیوتا ان دریاؤں کے سینے سے طوفان اٹھائیں گے جو ہمارے جاہ و جلال کی ہیبت سے خشک ہوئے جاتے ہیں، سلطان نے راجپوت دوشیزاؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ معصوم لڑکیاں خوف و دہشت سے کانپ رہی تھی۔ غیرت مند دوشیزاؤں نے اپنی زندگی میں پہلی بار نامحرم مردوں کا ہجوم دیکھا تھا۔ شرم و حیا سے جھکی ہوئی گردنیں اور لرزہ خیز انجام کے ڈر سے کانپتے ہوئے جسم ایک ناقابل بیان منظر پیش کر رہے تھے۔ علاؤدین نے سہمی ہوئی لڑکیوں کی جانب نگاہ کی اور پھر بہت نرم لہجے میں کہنے لگا، تم اس سلطان کی امان میں ہو جو بے گناہ اور مجبور لڑکیوں پر کبھی دست درازی نہیں کرتا۔ وہ تو حسن مغرور کو اپنے قدموں میں جھکانے کا عادی ہے۔ تم ہر خوف اور خدشے سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اگر تمہیں ہماری طاقت و جبروت کے سائمہ پر اعتبار نہیں تو اپنی اپنی چھتوں کے نیچے لوٹ جاؤ۔ ہمارے سپاہی تمہیں اس طرح قلعے تک پہنچا دیں گے جیسے تم اپنی ماؤں کے آنچلوں کے زیر سایہ چل رہی ہو۔ سلطان کے تند و تیز لہجے میں اچانک کسی مہربان باپ کی شفقت شامل ہو گئی تھی۔ نہیں سلطان، ہمیں اپنے سائے میں پڑا رہنے دو۔ راجپوت دوشیزاؤں کی فریاد فغاں سے سلطان کا خیمہ گونج اٹھا۔ وہ لوگ ہمیں پھر کسی دیوی دیوتا کی بینٹ چڑھا دیں گے۔ سلطان، ہم اس بستی میں کیسے واپس لوٹ کر جائیں جہاں ہمارا بچپن ایک بوجھ اور جوانیاں ایک عذاب ہوں؟
ہمیں رخصت کرتے وقت کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے اور کسی کے ہونٹوں سے کوئی چیخ نہیں ابھری۔ گھر کے در و دیوار بے وفا، آنگنے نا آشنا، گلیاں بے رحم، کوچے قاتل، آسمان دور، زمین تنگ، کوئی بھی تو نہیں اپنا۔ اپنے جسم کے حصے کاٹ کر پھینک دینے والے باپ، رقص و شراب کی نشے میں ڈوبے ہوئے حکمران، دن رات انسانی خون سے پیاس بجھانے والے دیوتا۔ سلطان، آپ کو کیا معلوم کہ ہماری بستی کیسی بستی ہے؟ کیسے چلے جائیں؟ وہاں ہمارا کون ہے؟ ہمیں آپ ہی قتل کر ڈالیں۔ اس طرح مرتے وقت یہ سکون تو حاصل ہو جائے گا کہ قاتل ہمارے ہم مذہب نہیں تھے، غیر تھے اور بہت دور سے آئے تھے۔ راجپوت دوشیزاؤں کی داستان علم نے کئی آنکھیں نمناک کر دیں اور کئی دامن بھگو ڈالے۔ حضرت امیر خسرو کی حالت ناقابل بیان تھی۔ ایک حساس شاعر اور دردمند صوفی کے دل پر چوٹ پڑی تو آنکھوں کے آبشار بہہ نکلے۔ خود علاؤ الدین خلجی کا چہرہ بھی دھواں دھواں نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیتے ہوئے کہا، یہ راجپوت سرداروں کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ خاندان شاہی کی طرح سلوک کیا جائے۔ اگرچہ ہم حالت جنگ میں ہیں لیکن پھر بھی انہیں وہی آسائش و احترام دیا جائے جس کی یہ مستحق ہیں۔ راجپوت لڑکیوں کو لشکر شاہی میں اس طرح پناہ دے دی گئی جیسے وہ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں۔ پھر اس کے بعد جب سپہ سالاروں نے رتن سنگھ کے قیدی سپاہیوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہیں جواب دیا گیا، یہ واپس جائیں گے۔ سلطان نے اپنے طبیب خاص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان زخموں کو چند روز میں بھر جانا چاہیے۔ خیمے میں موجود تمام لوگوں نے سلطان کے حکم کو بڑی حیرت سے سنا اور خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی بڑی شدت سے اپنے سپاہیوں کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ رات ڈھل گئی اور سورج نکل آیا مگر سپاہی لوٹ کر نہیں آئے۔ رام دیو کو فوری طلب کیا گیا۔ بدمست شعبداباز لڑکڑاتا ہوا آیا اور جب اس نے یہ خبر سنی کہ لڑکیوں کو لے جانے والے سپاہی ابھی تک راج محل میں نہیں پہنچے تو وہ بھڑک اٹھا، میں کب تک اپنے گیان کو برباد ہوتا ہوا دیکھوں؟ میں نے اس دھرتی کے لیے سینکڑوں راتیں جا کر گزار دیں اور ہزاروں دن تپسیا کی آگ میں جلتے ہوئے بسر کر دیے مگر سب کچھ رنگا گیا۔ دیوتا خود نہیں چاہتے کہ اس زمین کی آبرو برقرار رہے، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ رام دیو بڑبڑاتا ہوا واپس جانے لگا۔ رانی پدمنی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، اب دیوتاؤں سے کہو کہ وہ خود دھرتی پر اتر آئیں اور چتوڑ کی نیا کو منجدار سے نکالیں۔ رام دیو نے نیا بہانہ تراشا اور راج محل سے نکل کر اپنے آشرم میں چلا گیا۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی آسمانی امداد سے مایوس ہو چکے تھے۔ اب ان کے پاس اس کی سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ سابق سپہ سالار لچھمن سنگھ کے توسط سے ناراض ہری سنگھ کو منانے کی کوشش کریں۔ ہری سنگھ ایک وطن دوست سپاہی تھا۔ جب لچھمن سنگھ نے اس کے سامنے راجپوت سمراٹ کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کسی شکایت کے بغیر اس فوجی اجلاس میں شریک ہو گیا جو چتوڑ کو بچانے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اپنے کچھ فوجی دستے قلعے سے باہر نکالیں اور سلطان کے بڑھتے ہوئے لشکر کو چتوڑ پہاڑی سے پہلے روکنے کی کوشش کریں۔ ہری سنگھ اپنی اس جنگی حکمت عملی کا ذکر کر رہا تھا جس پر رام دیو کے منتروں اور جاپوں کی وجہ سے اب تک کوئی عمل نہیں ہو سکا تھا۔ چتوڑ کی پہاڑی پر دشمن کا جھنڈا نصب ہونے کا ایک ہی مفہوم ہے کہ حصار کا دائرہ بہت تنگ ہو گیا ہے۔ قلعے کی پشت دشمنوں سے بری ہوئی ہے، دائیں اور بائیں جانب بھی سلطان کے سپاہی ہماری نقل و حرکت کے تمام راستے بند کر چکے ہیں اور اب قلعے کے عین مقابل تھوڑے سے فاصلے پر خود علاؤ الدین خلجی کا نمودار ہونا کوئی اچھی علامت نہیں۔ 3 ماہ کے محاصرے میں بس یہی ہماری کامیابی ہے کہ سلطان نے ہمارے رسد کے سلسلے کو منقطع نہیں کیا ہے۔ شاید اسے ہماری زیر زمین سرنگوں کا علم نہیں ورنہ اب تک خوراک کا قحط بھی پڑ چکا ہوتا اور یہ بڑی عذابناک صورتحال ہوتی۔ ہری سنگھ نے مختصراً میدان جنگ اور دشمن کی چالوں کا جائزہ لیا۔ خفیہ اجلاس کے کمرے پر گہرا سکوت طاری تھا۔ خاموشی کے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہری سنگھ نے دوبارہ لب کشائی کی، اب ہمیں لازم ہے کہ ہم اپنے تیر اندازوں کے ایک دستے کو آزمائیں اور مشاہدہ کریں کہ سلطان کا خیمہ ہماری دسترس سے کتنا دور ہے۔ اگر ہمارا ایک تیر بھی علاؤ الدین کی خیمہ گاہ تک پہنچ گیا تو یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ ابھی ہری سنگھ اپنے نئے جنگی منصوبے کی پوری تفصیل پیش نہیں کر سکا تھا کہ راجہ رتن سنگھ کے محافظ خاص نے ایک چونکا دینے والی خبر دیتے ہوئے کہا، سمراٹ، ہمارے 4 زخمی سپاہی سلطان کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں۔
اور وہ آپ سے فوری طور پر ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ یہ بڑی سنسنی خیز اطلاع تھی۔ جوش اضطراب میں رتن سنگھ اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور پھر تیز آواز میں محافظ سے کہنے لگا، چتوڑ کے ان جانبازوں کو فوراً ہمارے روبرو حاضر کرو۔ ہم ان سورماؤں کے چہرے دیکھنا چاہتے ہیں جنہیں سلطان کی مضبوط زنجیریں بھی اپنی قید میں نہ رکھ سکی۔